السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبان گرامی، رفیقان محترم، فقیر قادری مسلسل درس حدیث و فقہ کو سلسلہ وار آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ حضرات اسے سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے مجھے اور آپ سب کو خوب مالا مال فرمائے۔ اب یہ سلسلے درس حدیث و فقہ کا تقریباً کل 14 جو ہے حصہ اب تک پیش کیا جا چکا شرح حدیث جبرائیل کے تحت۔ یہ 15واں سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے لے کر کے میں حاضر ہوں، اور حدیث جبرائیل کی تشریح اور اس کی شرح میں ہم نے گزشتہ سبق میں یہ گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننے اور اقرار کرنے اور اس کی گواہی دینے کا مطلب کیا صرف اتنا ہے؟ کیا یہی کافی ہے کہ کلمہ کوئی پڑھ لے تو وہ مسلمان ہوگا اور ایمان اسلام میں داخل ہو جائے گا، یا اور اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے کوئی فرق نہ پڑے گا، یا اس کے لیے ضروری ہے کہ توحید کا جب اقرار کرے تو اور بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتقاد رکھے؟ تو یاد رہے کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ماننا اور اسے معبود ماننا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ کلمہ ہے۔ تو اب لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اس پر ہم نے گفتگو کی کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت اور اس کے معبود حقیقی ہونے کے تعلق سے جو تقاضے ہیں اسے بھی پورا کیا جائے۔ لہذا اللہ عز و جل کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت تمام جزیات کا بھی جاننے والا ہے، کلیات کا بھی، چیزیں چاہے موجود ہوں، معدوم ہوں، چاہے وہ ان کا تعلق محالات سے ہو یا ممکنات سے ہو۔ اللہ رب العزت ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر وقت انہیں جانتا ہے۔ چیزیں کتنا بھی بدلتی رہیں، شکل و صورت تبدیل کرتی رہیں، حالات و زمانے بدلتے رہیں، مگر اللہ کا علم نہیں بدلتا ہے۔ قرآن مقدس کے پارہ 28 سورہ تغابن آیت نمبر 4 پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اسی طرح 7ویں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 59 پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: اور اس کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک ہو جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ اسی طرح 29ویں پارہ سورہ الملک کی آیت نمبر 13 پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے،
وہ تو دلوں کو جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ اسے پتہ چلا کہ آہستہ سے آہستہ کہی ہوئی بات ہو یا بلند آواز سے، اور یہاں تک کہ دلوں کی وسوسات اور خطرات کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے پارہ 28 سورہ طلاق آیت نمبر 12 پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ چنانچہ کہ مشہور کتاب منح الروض الازہر میں یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں فاللہ تعالی عالم بجمیع الموجودات لا يعزب عن علمہ مثقال ذرة في العلویات والسفلیات وأنه تعالی يعلم الجہر والسر وما يكون أخفى منه من المغیبات بل احاط بكل شيء علما من الجزئیات والکلیات والموجودات والمعدومات والممکنات والمستحیلات فهو بكل شيء علیم من الذوات والصفات يعلم بقدیم لم يزل موصوفا به على وجه الكمال لا بعلم حادث حاصل في ذاته بالقبول والانفعال والتغیر والانتقال تعالی اللہ عن ذلك شأنہ وتعظم عما نہاک برہانہ، کہ اللہ رب العزت کا علم تمام موجودات کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ بلندیوں میں ہو یا پستیوں میں ہو، آہستہ ہو، سرن ہو، اعلانین ہو، پوشیدہ سے پوشیدہ، چھپی سے چھپی چیزوں کو، کوئی بھی چیز اس کے علم سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے، چاہے ان کا تعلق جزئیات سے ہو، کلیات سے ہو، موجود چیزیں ہوں یا معدوم ہوں، ممکنات و مستحیلات میں سے ہوں، ہر شے کا وہ جاننے والا ہے، چاہے ان کا تعلق ذوات سے ہو یا صفات سے ہو۔ اپنے علم قدیم کے ذریعہ ہمیشہ اس کا علم اس کے ساتھ کامل و اکمل طور پر اس سے متصف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا علم حادث ہو، قبول و انفعال و تغیر و انتقال کے طریقے پر۔ اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک اور صاف ہے۔ اسی طرح الحدیقۃ الندیہ میں ہے سواء كانت المعلومات موجودة او معدومة محالة كانت او ممکنہ قدیمة كانت او حادثة متناہیة كانت او غیر متناہیة جزئیہ كانت او کلیہ وبالجملة جميع ما يمكن ان يتعلق به العلم فهو معلوم للہ تعالی، کہ چاہے ان کا تعلق معلومات، چاہے وہ معلومات موجود ہوں، موجود نہ ہوں، محال ہوں، ممکن ہوں، قدیم ہوں، حادث ہوں، متناہی ہوں یعنی جن کی کوئی حد ہو، غیر متناہی جن کی کوئی حد نہ ہو، جزئی ہو، کلی ہو، تمام چیزوں کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ قرآن مقدس کے 28واں پارہ سورہ الحشر میں آیت نمبر 22 پر فرماتا ہے وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَشَهَادَةِ، کہ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ یاد رہے کہ علم ذاتی یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب کا ہو یا خاص شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہے۔ اب علم ذاتی کا مطلب کیا؟ علم ذاتی کی یہ معنی ہے کہ خدا کے بے دیے خود حاصل ہو، لہذا بغیر کسی کے دیے ہوئے خود سے حاصل علم، یہ صرف یہ خاصہ ہے اللہ رب العزت کا، کہ اس کے پاس جو علم ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ بذات ہی خود عالم ہے، اس کا اپنا علم ہے، اور مخلوق میں جسے بھی جو کچھ ملا وہ رب کے دیے سے ملا، سب کا علم عطائی ہے، رب کا علم ذاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے علم کو ذاتی ماننا یہ کفر ہے۔ چنانچہ مجدد اسلام سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں فرماتے ہیں العلم ذاتی مختص بالمولى سبحانه وتعالى لا يمكن لغيره ومن اثبت شيئا منه ولو ادنى من ذرة لأحد من العالمين فقد كفر واشرك وبار وهلك۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ الدولۃ المکیہ میں فرماتے ہیں کہ علم ذاتی مولا تعالی سبحانہ جل وعلا کے ساتھ خاص ہے، غیر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے علم ذاتی میں سے کچھ بھی کسی
اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دنیا میں مان لیا، چاہے ادنا سے ادنا میں سے ادنا میں سے ادنا حصہ ہی کیوں نہ ہو علم ذاتی کا، اگر دنیا میں کسی کے لیے مان لیا۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے کس قدر گہرائی کی بات کی، ادنا سے ادنا، ادنا سے ادنا، علم ذاتی کے حصے کا ادنا سے ادنا حصہ کوئی بھی ہو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانا تو یہ کفر ہے، شرک ہے اور ہلاکت و بربادی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی روضیہ شریف جلد 29 کا مطالعہ کریں۔ سبحان اللہ، بعض لوگ وہابیہ دیابنا جو ہے غیر مقلدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کے برابر بنا دیا ہے، کر دیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا عقیدہ دیا کہ علم ذاتی کہ ذرے میں سے ذرہ کوئی بھی ہو اگر غیر خدا کے لیے مانا جائے تو شرک ہے۔ لہذا تمام مخلوقات میں جسے جو بھی ملا اللہ عز و جل کے عطا کرنے سے ملا ہے، اس نے جسے جتنا چاہت دیا۔ اللہ عز و جل کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہو خواہ افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی جیسا کہ ایک باطل فرقہ ہے جبریہ اور ایک فرقہ ہے قدریہ۔ قدریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اور جبریہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بندہ جو ہے کسی چیز کا خالق نہیں، وہ مجبور محض ہے۔ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ بندہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے، یہ جبریہ کا عقیدہ ہے اور یہ بھی باطل ہے، غلط ہے۔ اور یہ کہ بندے کو تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اب جو بندہ عمل کرتا ہے یہ اس کا اپنا پیدا کیا ہوا، یعنی وہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ تو بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، یہ عقیدہ ہے قدریہ کا، اور یہ بھی جو ہے باطل عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن جو ہے کی تعلیم، قرآن مقدس کا جو حکم ہے یہ کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کا 13واں پارہ سورہ رعد آیت نمبر جو ہے 16 ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ دوسری جگہ 23ویں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 94 پر فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ تو بندے کا بھی خالق اللہ ہے اور اس کے افعال کا بھی خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے بندے کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کر رکھی ہے کہ جب بندہ اس ارادے کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ ارادہ جیسے استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ارادے پر اس کی جو ہے اس عمل کو پیدا کر دیتا ہے، بندہ جو عمل کو کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہر فعل بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ عقیدے کی مشہور کتاب شرح عقائد نصفیہ میں ہے اللہ تعالی خالق لافعال العباد من الکفر والایمان والطاعۃ والعصیان، کہ اللہ رب العزت بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، چاہے وہ کفر ہو، ایمان ہو، طاعت و عصیان ہو۔ اسی طرح یواقیت میں ہے ان اللہ تعالی خالق لافعال العبد کما هو خالق لذواتهم، کہ بے شک اللہ رب العزت بندوں کے افعال کا خالق ہے جیسے کہ ان کے ذوات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ روزی پہنچانے والا حقیقتاً اللہ عز و جل ہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں۔ یہ جو کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام پانی برسانے روزی پہنچانے پر مقرر ہیں، تو فرشتے یا مطلب کوئی فرشتہ روح نکالنے پر، یہ سارے جو کچھ ہیں تو جو حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ رب العزت ہے، ملائکہ وغیرہ یہ وہ سب ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ قرآن مجید کے 27واں پارہ سورہ الذاریات کے آیت نمبر 28 پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اسی طرح پارہ 26 سورہ الذاریات آیت نمبر 4 پر فرماتا ہے فالمقسمات امرا، اور اسی طرح پارہ 30 سورہ النازعات کے آیت نمبر 5 پر فرماتا ہے فالمدبرات امرا۔ دیکھیے یہ ساری تدبیریں سب کچھ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اب مدبرات و امرا کے تحت امام بغوی نے تفسیر بغوی کے جلد 4 صفحہ 411 پر فرمایا، اس کی تفسیر فرماتے ہیں ابن عباس سے، قال ابن عباس هم الملائکہ وکلوا بامور عرفهم اللہ تعالی عز وجل علی ملوبیہ، کہ یہ مدبرات امر جو کہ معاملات کی تدبیر کرنے والے حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کچھ کاموں پر معمور کر رکھا ہے، جنہیں ان کے کرنے کا عمل سونپا ہے، انہوں نے بتایا ہے۔
اور حضرت عبد الرحمن بن بسیط کی روایت نقل عبد الرحمن بن ثابت کی روایت نقل فرمائی اس کی تفسیر میں، یدبر الامر فی الدنیا اربعۃ جبریل و میکائیل ملک الموت و اسرافیل علیہم السلام، واما جبریل فموکل بالوحی والبطش وحزم الجیوس، واما میکائیل فموکل بالمطر والنبات والارزاق، واما ملک الموت فموکل بقبض الانفس، واما اسرافیل فهو صاحب الصور ولا ينزل الا لامر عظیم۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ معاملات کی تدبیر دنیا میں چار فرشتے کرتے ہیں، ایک جبریل ہے، دوسرے میکائیل ہیں، تیسرے ملک الموت، چوتھے اسرافیل علیہ السلام۔ اب جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انہیں مقرر کیا ہے کس لیے؟ وحی لانے پر، گرفت کرنے پر، اور کفار و مشرکین کے لشکر کو ہزیمت دینے پر، انہیں شکست فاش دینے پر۔ اور رہا میکائیل تو یہ مقرر ہیں بارش برسانے پر اور سبزہ اگانے پر اور روزیاں پہنچانے پر۔ رہا ملک الموت تو یہ روحوں کو قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اور رہے اسرافیل علیہ السلام تو وہ یہ صاحب سور ہیں، یعنی قیامت کے دن یہ سور پھونکیں گے اور کوئی بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے اترتے ہیں اپنی جگہ سے۔ ایسا ہی کنز العمال کتاب البیوع کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا تمام عالم میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اور جسے بھی جو ملا اور ملے گا، چاہے علم ہو، عزت ہو، دولت ہو، ثروت ہو، حکومت ہو، طاقت ہو، بادشاہت ہو، زندگی ہو، اولاد ہو، جو کچھ بھی اللہ عز و جل کے عطا کرنے سے ملا، اس نے جسے جتنا چاہا دیا۔ رات دن ہمیشہ وہ اپنے خزانے سے لوٹاتا ہے اور اس کے ہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا پارہ 3 آیت نمبر 26 اور 27 ہے، جس پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ یوں عرض کر، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے۔ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہی ہر شے کا مالک ہے، البتہ اپنے کرم و فضل سے، اپنے اختیار سے اس کو جب وہ ہر خزانوں کا سب کچھ چیز کا مالک ہے تو وہ اپنے خزانے جسے چاہے عطا فرما دے۔ اوپر کی آیت جو ہے علم غیب کے تعلق سے بھی گزری، انشاءاللہ ہم حدیث جبرائیل کی اسی شرح میں جہاں قیامت کے بارے میں سوال ہوگا اور اس کی نشانیاں کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں پر علم غیب پر بحث کریں گے۔ سر دست یہاں پر رہے کہ جب ہر خزانے کا وہ مالک ہے، جیسا کہ اوپر علم غیب کے تعلق سے یہ آیت کریمہ گزری کہ اندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ تو جو ہے اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے اور اسی کے پاس ساری چیزوں کی کنجیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں تو وہ جسے چاہے اپنے خزانوں سے عطا فرماتے۔ لہذا اس کے عطا میں کوئی روک ڈالنا، کمی پیدا کرنا، یہ کہنا کہ نہیں دے سکتا، یہ اس کے اختیار کو کم کرنا ہے، اور اللہ کے اختیار کو کم کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ انشاءاللہ علم غیب پر مزید تفصیل وہاں پر کی جائے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت مالک و مختار ہے، اس کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس کے محبوب خاتم پیغمبران نبی آخر الزماں ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ جو کچھ دیتا ہے انہی کے در سے دیتا ہے، انہی کے صدقے میں دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ سورہ الحشر آیت نمبر 7۔ ترجمہ، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جسے منع فرمائیں باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ چنانچہ مجدد اسلام سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب العلم باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، تفقہ فی الدین کہ دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور یہ کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اس حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ان احادیث طیبہ اور آیت قرآنیہ سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت ملک کا مالک ہے، ہر شے کا مالک ہے، وہ جسے جو چاہے جتنا چاہے عطا کرے، جس کے صدقے میں چاہے عطا کرے، جسے جو چاہے فضل و عزت و شرف و بزرگی عطا فرمائے، اور یہ اس کا کرم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے صدقے میں ہی اپنے بندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک صاف اس پر ناطق ہے، اور قرآن مقدسہ کا حکم اس پر دلالت کرتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس ہوگا اسی سے مانگنے کا حکم دیا جائے گا۔ جب رب فرماتا ہے رسول جو دیں اسے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے سارے خزانوں کا مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں، تو سب کا مالک بنا دیا، اسی لیے حکم فرمایا کہ جو دیں وہ لے لو، اب انہی کی ملکیت میں ہے تب تو وہ دیں گے، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مالک کو مالک بھی بنایا، مختار بھی بنایا کہ جس سے چاہیں وہ روک دیں۔ اسی لیے یہ شان بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یحل لکم الطیبات یحرم علیکم الخبائث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب وہ شان والا ہے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ تو یہ اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اسی لیے میرے مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مالک شریعت بھی ہیں، مالک شریعت ہیں، یقیناً ہیں۔ تو اور یہ کہ جو حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، بے شک میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ جو بھی شخص ذرا سا بھی عربی گرامر اور قوانین و قواعد کو جانتا ہو صرف و نحو کے، بلاغت کے، تو یہ جانتا ہوگا کہ فعل یا شبہ فعل کا جب متعلق محذوف ہو تو وہاں فائدہ عموم کا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اس قاسمٌ، انا قاسمٌ، کہ میں بانٹنے والا ہوں، اس کا متعلق یہاں محذوف ہو، اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیا بانٹنے والا ہوں، تو قاسم یہ اس کا جو ہے محذوف ہے یہاں پر کہ کیا بانٹنے والا ہوں، اسے یعطی کا متعلق یہاں محذوف ہے کہ کیا دینے والا ہے۔ اور یہ بات اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ فلاں چیز نہیں دے سکتا، اگر یہ عقیدہ کوئی رکھ لے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ ہر شے کا دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا میں بانٹتا ہوں، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز دینے والا خدا ہے، مگر وہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے، کیونکہ بانٹنے کی ذمہ داری قاسم خزائن رب باری کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آج کے درس میں بس یہیں تک، اگلا درس انشاءاللہ ہم بعد میں پیش کریں گے۔ آپ حضرات ضرور سنیں اور پسند آئے تو اسے پسند بھی کریں، اور ضروری جو کچھ ہو، اگر نہ کہیں کوئی بات سمجھ میں آئے یا قابل اعتراض ہو یا قابل ستائش ہو یا آپ کچھ سمجھنا چاہیں تو ضرور آپ اس کے نیچے ہمیں لکھیں تاکہ ہم اس پر توجہ دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ اس درس کے اندر بولنے میں سبقتاً یا کسی طریقے سے کوئی خطا و لغزش ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں ہم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔